والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى فاراد اللہ ان یبتلیہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طویل حدیث پاک کے اندر ہم یہاں پہنچے تھے کہ تینوں لوگوں کو جو کچھ انہوں نے چاہا، جو کچھ انہوں نے مانگا وہ عنایت ہو گیا۔ ایک کے پاس اونٹوں کا ڈھیر لگ گیا، ایک کے پاس گائے کا ڈھیر لگ گیا اور ایک کے پاس بکریوں کا۔ اب ان کی آزمائش شروع ہوئی تو سب سے پہلے کس کے پاس آیا تھا فرشتہ؟ سائل بن کر اونٹوں والے برس والے کے پاس، اور آخر کیا مانگا اس نے کہ ایک اونٹ دے دیں، میں مسافر ہوں، میں تیری مدد کے ساتھ اپنے منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا فقال الحقوق کثیرۃ، تو جانتا ہے میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، بڑے خرچے ہیں میرے، یہ مشکل ہے۔ پھر اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں کچھ جانتا ہوں، تو وہی نہیں تھا کہ جو برس میں مبتلا تھا اور اللہ نے تمہیں شفا دی، اچھی جلد دی، اچھا رنگ دیا اور پھر تمہیں مال دیا، تو فقیر نہیں تھا؟ فقیراً فآتاک اللہ مالاً۔ اس نے کہا کس بندے کی بات کر رہے ہیں، کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ انما برست ھذا المال کابرا عن کابر، یہ تو میرا جد پشتی ہے، میرا نسل در نسل پشت در پشت ہے، میں تو اسی طرح امیر چلا آ رہا ہوں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو کیا کہا تھا اس نے کہ فقال ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، اچھا اگر تیری بات غلط ہے نا تو پھر اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسا تو تھا۔ بات آگے نکل گئی۔ اب وہ کس کے پاس آیا؟ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فی صورت ہی، اسی حیت میں، اسی صورت میں، اسی سائل کی شکل میں اب وہ اقرع کے پاس آیا، وہ جو گنجا تھا جس کو گائے دی گئی۔ فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا، جیسے اس نے سوالات کیے پہلے شخص سے ویسے ہی اس کے ساتھ کیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد، جس طرح کا اس کا جواب تھا بالکل ویسا ہی اس کا جواب تھا۔ اس نے کہا جی فقال حقوق کا صرف بڑے خرچے ہیں میرے، بڑے حقوق ہیں، بڑے معاملات ہیں، اور ایک گائے کا دینا بھی مشکل ہے۔ اس سے ایک گائے کا سوال کیا، اس سے ایک اونٹ کا سوال کیا۔ اس نے کہا ایک مشکل ہے، میرے اپنے معاملات بڑے۔ اس نے بھی کہا جی فقال الحقوق کثیرۃ، میرے معاملات بڑے خرچے والے ہیں، مشکل ہے۔ اور سیم وہی بات یہاں پہ بھی کہی کہ فقال ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، اچھا اگر تیری بات، اور چونکہ وہی سب کچھ دہرایا کہ میں تمہیں کچھ جانتا ہوں، تو ایک غریب شخص تھا اور تمہیں اللہ نے یہ دیا، پھر تمہیں تندرستی دی
اور تیری مرضی کے وہ سب کچھ لوازمات دیے. اس نے کہا کس کی بات کر رہے ہیں؟ کابرن کابرن، میں تو پشت ایسے آ رہا ہوں. اور وہی بات کہی کہ ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت. تو اچھا پھر اگر بات جھوٹی ہوئی نا تو پھر جیسا تو تھا اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے. اب وہ آگے بآت العامہ، تینوں کی آزمائش ہو رہی تھی، کیونکہ اس حدیث پاک میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فارادہ ان یبتلیہم، اللہ نے ارادہ کی کہ ان تینوں کو آزمایا جائے. اب وہ آ گیا تیسرے شخص کے پاس، وَأَتَى الْأَعْمَىٰ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، اور اسی حیت میں، اسی صورت میں، اسی وہ سائل کی شکل میں اس کے پاس آیا. اور آپ کا فقال رجل مسکین وابن سبیل انقطعت بی الحبال فی سفری. اور آپ ہی کہا کہ جی میں مسافر ہوں، رجل مسکین، اور میں ایک غریب شخص ہوں، ماڑا شخص ہوں، محتاج ہوں. انقطعت بی الحبال فی سفری، میرے یہ سفر کے اسباب سارے ختم ہو گئے. فلا بلاغا لیل-یوم الا باللہ ثم بک، بس آج تو مدد کرے گا یا اللہ کی مدد کے ساتھ میں اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہوں. اسألک، تجھ سے ایک سوال ہے. ایک بکری کا، اس کے پاس کیا تھا؟ بکریاں. اسألک، تجھ سے ایک بکری کا سوال ہے. بالذی رد علیک بصرک شاۃ، دیکھ اس ذات کے نام پہ تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں کہ رد علیک بصرک، جس ذات نے تمہیں تیری نظر عطا کی. شاطن ایک بکری کا سوال ہے. اتبلغ بہا فی سفری، تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں، اپنی منزل تک جا سکوں. تو جس ذات نے تمہیں نظر بخشی ہے نا، میں اس ذات کے نام پہ تمہیں ایک بکری کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب پہلے دونوں کی آزمائش ہو گئی، اب اس کا معاملہ تھا. فقال قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری. اس نے کہا اچھا کیا آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی. بالکل ایسے ہی ہے، میرے پاس نظر نہیں تھی، میں دنیا سے کٹ چکا تھا، دنیا کے اندر ایک بے بس شخص تھا، میرے پاس کوئی سکت نہیں تھی. ان قد کنت اعمی، میں بالکل نابینا تھا، اندھا تھا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. فرد اللہ الی بصری، اللہ نے مجھے میری نظر واپس لوٹا دی. اللہ نے مجھے میری نظر واپس لوٹا دی. کیا یہ اس کا کم کرم ہے؟ کیا اس کا فضل کم ہے کہ میں تو بالکل نابینا ہو چکا تھا، میرے پاس دیکھنے کی سکت نہیں تھی، اور تو نے اس ذات کے نام پہ مجھ سے سوال کیا کہ جس ذات نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ فرد اللہ الی بصری، میری گئی ہوئی نظر واپس لوٹا دی، میری گئی ہوئی بصارت مجھے واپس لوٹا دی. فخذ ما شئت ودع ما شئت. بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا فخذ ما شئت ودع ما شئت، تیرا جو جی چاہے چھوڑ دے، جو چاہے لے لے. تو ایک بکری کی بات کرتا ہے، ایک بکری کی بات کرتا ہے، ایسا نہیں. فخذ ما شئت، جو تیرا جی چاہتا ہے نا لے لے. ودع ما شئت، جو تیرا جی چاہتا ہے چھوڑ دے. فواللہ، اللہ کی عزت کی قسم کہ جس ذات نے مجھے میری نظر واپس لوٹائی ہے، لا اجحدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، چونکہ تو نے اس ذات کے نام پہ سوال کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم آج کے دن تمہیں میں روکوں گا نہیں، جو چاہے لے جاؤ، جو چاہے لے جاؤ. فخذ ما شئت ودع ما شئت، جو تیرا دل کرے چھوڑ دینا، تیرا دل کرے جو چاہے لے لینا. جب اس کا یہ جواب آیا تو وہ سائل بولا، اس نے کہا امسک مالک، بس بات مکمل ہو گئی. امسک مالک،
نہ تیرے مال کی کوئی محتاجی ہے، نہ بکری کی محتاجی ہے، نہ کوئی گائے کی محتاجی ہے، نہ کوئی اونٹ کی محتاجی ہے۔ امسک مالکا، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ فَإِنَّمَا اُبْتَلَيْتُمْ فَقَدْ رُضِيَ عَلَيْكَ، بس تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، تمہیں آزمایا جا رہا تھا، تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا۔ فَقَدْ رُضِيَ عَلَيْكَ، اور تمہیں مبارک ہو، تجھ پہ تیرا رب راضی ہو گیا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ، تجھ پر تیرا رب راضی ہو گیا ہے۔ وَسُخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ، لیکن افسوس تیرے وہ جو صاحب ہے کا، وہ جو تیرے دوسرے دو ساتھی ہیں نا، انہوں نے رب کو ناراض کر لیا ہے، ان کے اوپر رب ناراض ہو گیا ہے، اور تجھ پہ فقد رضی علیک عنکا، تجھ پہ تیرا رب راضی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح تین لوگوں کی آزمائش کی گئی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے نتائج ہیں۔ سب سے پہلی بات، بندہ اس بات کو کبھی نہ بھولے، وہ خواجہ غلام فرید نے جو پیغام دیا نا، وہ بڑا باکمال ہے۔ ملک کے عدم تو ننگے پنڈے آندہ اس جہان ہے۔ آج یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، ذرا بیک جا کے دیکھ، لایا کیا تھا؟ لایا کیا تھا؟ ننگے پنڈے آندہ اس جہان ہے۔ بندہ ایک کفن دی خاطر کتنے لمبے پینڈے کردہ۔ بندہ جب آیا تو وہ تو خالی بدن آیا، ننگے بدن آیا۔ جتنا کچھ ہے یہ سب رب کی عطا ہی تو ہے۔ جتنا کچھ بھی تیرے دامن میں ہے، جتنا کچھ بھی تیرے پاس موجود ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ دوسری بات، اپنی اس اوقات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جو رب دینا جانتا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے۔ وہ جب جیسے وہاں اس وقت قادر مطلق تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ آج بھی قادر مطلق ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جس نے جو مانگا، وہ جو سائل بن کے آیا تھا اور پہلے بھی آیا تھا، جس نے جو مانگا، جس نے جو طلب کیا، جو خواہش تھی، جس مال کی، جس رنگت کی، جس چیز کی جو سوال کیا تھا، میرے رب کی عطا سے سب کو وہی کچھ عطا ہوا، وہی کچھ عطا ہوا۔ اور وہ کرتا کیا تھا؟ فَمَسَحَهُ، صرف ہاتھ پھیرتا تھا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنا کمال رکھا ہے، اور اگر وہ خود کرم کرنا چاہے تو وہ تو پھر ہاتھوں کا محتاج بھی نہیں، وہ تو ہاتھوں کا محتاج بھی نہیں، تو جس کو جو چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے نتیجے میں یہ بات بھی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری آزمائش کا مرحلہ، کس وقت ہمیں آزمایا جا رہا ہو، کس وقت امتحان لیا جا رہا ہو، نہ جانے کون سا سائل کس صورت میں کھڑا ہو، کون سا سوال کرنے والا کس صورت میں موجود ہو، اس کے اوپر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہو سکے تو جتنا ہو سکے، جہاں معاملہ ہو، یا کم از کم جو بساط ہو، جو اوقات ہو، جو استطاعت ہو، اس کے مطابق اسے دے دیجئے، یا کم از کم اچھے الفاظ میں اسے واپس لوٹائیے۔ حقارت کی نگاہ سے کبھی بھی نہ دیکھیے، نہ حقارت کے لفظوں سے اس کو واپس لوٹائیے۔ نہ جانے کون سا سائل ہے، دیکھیں دونوں کے لیے حکم موجود ہے، دونوں کے لیے حکم موجود ہے۔ ایک اس کے لیے جو دینے والا ہے، ایک اس کے لیے جو سوال کرنے والا ہے۔ سوال کرنے والے کے لیے حکم ہے کہ اگر تیرے پاس شام کا کھانا موجود ہے تو کل کا جمع کرنے کے لیے تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کا رزق موجود ہے تو کل کے جمع کے لیے تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اور دینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ایک شخص شاہانہ لباس پہن کے آیا ہو، اس کا جوتا بڑا اعلیٰ ہو،
اس جس سواری پہ بیٹھ کے آیا ہے وہ گھوڑا بڑی اعلیٰ نسل کا ہو، اور پھر آ کے کہے رب کے نام پہ مجھے دیجیے، پھر آ کے کہے تو رب کے نام پہ سوال ہے، تو نہ تم اس کا قیمتی گھوڑا دیکھو گے، نہ قیمتی لباس دیکھو گے، نہ قیمتی جبہ دیکھو گے، نہ قیمتی جوتا دیکھو گے، صرف یہ دیکھو گے یہ جتنا بھی قیمتی ہے، جس نام کا اس نے مجھے سوال کیا ہے وہ ذات اس سے بہت اعلیٰ ہے، وہ ذات بہت بڑی قیمتی ہے، اس کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کے نام کو دیکھنا، اس کے نام کو دیکھنا ہے۔ تو جب میرے پاس سب کچھ رب کا عطا کردہ سب کچھ موجود ہے تو پھر اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہ جانے مجھے کب آزمایا جا رہا ہو، کب میں بھی امتحان سے گزارا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج کی میری اور آپ کی حاضر قبول فرمائی، آمین، صلی اللہ علیہ محمد۔